الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے اس فرمان کے مطابق کہ تم بہتر امت ہو لوگوں میں جو نکالی گئی، کس اعتبار سے کہ آپس میں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے اگر ہم خلاصہ نکالیں، مفہوم نکالیں، تو یہ نکلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا جو انبیاء کا کام تھا، یہ اس امت کے نیک لوگوں کے سپرد اور اس امت کے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ اس امت نے اس کام کو، اس بیڑے کو کیسا اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ سرفرست اگر ہم اس دور حاضر میں دیکھیں تو امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس کام کو بڑے احسن انداز سے اٹھایا ہے۔ بے شک بہت زیادہ تحریکیں ایسی ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ پیران اعظام ایسے ہیں، مشائخ اعظام ایسے ہیں جنہوں نے دین کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، قربان جائیے دعوت اسلامی کے شعبہ جات پر، دعوت اسلامی کے دینی خدمات پر کہ ایک سے ایک شعبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دین اسلام کا کام کر رہا ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے اور امیر علیہ سنت کی پہلی تحریک دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں سے آج میں جس شعبے کا تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑا مشہور اور بڑا پائیدار اور بڑا اہمیت کا حامل شعبہ جامعۃ المدینہ، یعنی کہ عالم اور عالمہ بنانے والا شعبہ۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ ایسا زبردست شعبہ ہے کہ جو شعبہ امت کو عالم دین پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جو امت کے نوجوانوں کو دنیا داری کے معاملات چھڑا کر دین اسلام کے احکامات سکھا کر دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ کہنے کا تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ، مگر اس کی شاخیں کتنی ہیں، اس کے آگے پتے کتنے ہیں، اس کے آگے مزید تفصیلات کیا ہیں۔ دیکھیے، جامعۃ المدینہ للبنین یعنی عالم بنانے والا شعبہ، بچوں کے لیے شعبہ۔ جامعۃ المدینہ للبنات یعنی عالمہ بنانے والا شعبہ، یعنی بچیوں کے لیے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ جز وقتی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں نہ صرف حنفی مذاہب بیان کیے جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی چونکہ جامعۃ المدینہ کی شاخیں ہیں، تو الحمدللہ بعض ممالک میں شواف مذہب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جامعۃ المدینہ امت مسلمہ کو کیا کیا دے رہا ہے، جامعۃ المدینہ سے امت مسلمہ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی دین اسلام کا کام کرنے والی پہلی تحریک دعوت اسلامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کو کیسے کیسے تحفے شعبہ جات کی صورت میں پیش کر رہی ہے۔ کہیں پر تو جامعۃ المدینہ کا نظام ہے، کہیں پر مدرسۃ المدینہ کا نظام ہے، کہیں پر دارالمدینہ سکول سسٹم ہے، کہیں پر دارالمدینہ کالج سسٹم ہے، کہیں پر الحمدللہ سن کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی تعلیمی میدان میں آگے ہے، اور اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں کوئی مثال نہیں۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مطالعے کے لیے مناسب جگہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں رہائش کے لیے بھی زبردست اعلیٰ نظام ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں کھانے کے معاملات بھی بڑے زبردست طریقے سے دیکھے جاتے ہیں، اور کوئی بیمار ہو جائے اس کی طبی معائنے کے لیے بھی اچھی سہولیات موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ میں اب تک کتنے علماء فارغ ہو چکے ہیں، کتنے اسلامی بھائی اور کتنی اسلامی بہنیں، عالم اور عالمہ اب تک ملک و بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو 15,000 سے زائد تعداد ہے ان کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اسی طرح اساتذہ یعنی ٹیچر اور دیگر عملہ جو اس شعبے کے تحت کام کرتے ہیں، ان کی تعداد دیکھی جائے تو 6,000 سے زائد ہے۔ اسی طرح اگر ملک و بیرون ملک میں
پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 70,000 80,000 سے زیادہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ملک و بیرون ملک میں جامعات المدینہ کی تعداد دیکھی جائے تو 1,000 سے زیادہ جامعات المدینہ ملک بیرون ملک میں بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور جامعات المدینہ کو ترقیاں اور شانیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے یہ سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو 100 کے قریب یا 100 سے زیادہ شعبہ جات دعوت اسلامی کے ہیں، تو سارے معاملات جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب گھر چلانا مشکل ہے اس دور میں تو ایک تحریک کے اتنے شعبے، ایک تحریک کے اتنے ڈپارٹمنٹس کو چلانا کتنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا یہ بات آ کر ختم ہو جاتی ہے فنڈ کے اوپر، چندے کے اوپر، اتیاد کے اوپر۔ تو یاد رکھیں حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، رمضان اتیاد کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی رجب شعبان رمضان اپنے سالانہ اتیاد جمع کرتی ہے۔ تو آپ سننے والے دوست آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اس طرح کے ویڈیو کلپ سننے کے لیے آپ ڈیلی ہمارا یوٹیوب چینل بھی وزٹ کریں، فیس بک پیج بھی وزٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح سے ہم جو ہے وہ مختلف شعبہ جات کو بیان کرتے رہیں، آپ کی دلچسپی بڑھتی رہے، آپ کو دین اسلام کی خدمت کرنے والی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا جو ہے انداز کیا ہے، ان کا اہتمام کیا ہے، ان کے اخراجات کیا ہیں، اس والے سے آپ کو معلومات ملتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ آخر میں ہم کہیں گے دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ میرے سنت، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ میرے سنت۔